بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قبروں کی ایک عجیب کہانی۔ دوستوں، قاہرہ میں ایک اونچی پہاڑی پر ایک شخص نے 3 قبریں دیکھیں جو کہ ایک ہی لائن میں بنی ہوئی تھیں اور بالکل ہو بہو ایک جیسی تھیں، مگر ان کی خاصیت یہ تھی کہ تینوں قبروں پر الگ الگ آثار لکھے تھے۔ پہلے قبر پر لکھا تھا، وہ شخص اپنی زندگی میں کیا لذت کر پائے گا جو یہ بات جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور حساب لے گا۔ اس نے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ناانصافیاں کی اس کا بدلہ لے گا، اور جو اس نے بندوں کے ساتھ بھلائی کی ہے اس کی اسے جزا ملے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص کیا حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اس کی موت ایک دن اچانک آ جائے گی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ موت برحق ہے اور وہ اس کا مزہ چکھے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا کہ وہ شخص زندگی کے مزے کیسے لوٹے گا جس کا رخ ایک ایسی منزل کی طرف ہے جس پر پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے اور چہروں کے نقشے مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ تینوں قبریں ایک اونچی پہاڑی پر موجود تھیں۔ جب اس شخص نے تینوں قبروں کو دیکھا اور ان آثار کو پڑھا جو ان تینوں قبروں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھے تھے، تو ان قبروں کا راز جاننے کے لیے وہ شخص قریب کی بستی میں پہنچا اور اس نے ایک بزرگ شخص سے ان تینوں قبروں کے بارے میں پوچھا، تو بزرگ نے جواب دیا کہ یہ 3 قبریں 3 سگے بھائیوں کی ہیں۔ اس شخص نے معلوم کیا کہ جو آثار ان 3 قبروں پر لکھے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ تب اس بزرگ شخص نے یہ کہا کہ آثار جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان تینوں بھائیوں کے گزرے ہوئے زندگی کی وصیت ہے۔ اس شخص کی ان تینوں قبروں کے راز جاننے کے لیے دلچسپی اور بڑھ گئی اور وہ اس بوڑھے شخص کو کہنے لگا کہ آپ ان تینوں بھائیوں اور ان کی وصیت کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائیے۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ یہ 3 بھائی تھے۔ بڑا بھائی ایک بادشاہ کے یہاں ایک بڑا عہدیدار تھا جو شہروں اور لشکروں کے انتظام پر معمول تھا، اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ دوسرا بھائی تاجر تھا اور تیسرا بھائی عبادت گزار تھا جس نے عبادت کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں بڑے بھائی اس کے قریب آئے اور بڑے بھائی نے کہا، اے میرے بھائی، تمہیں اگر کوئی وصیت کرنی ہے تو مجھ کو بتاؤ، میں اس کو پورا کروں گا۔ اس عبادت گزار بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، اللہ کی قسم میرے پاس کوئی مال نہیں ہے جو میں وصیت کر سکوں، نہ میرا کسی پر قرض ہے اور نہ ہی مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ دوسرے تاجر بھائی نے کہا کہ اے میرے بھائی، میرا جو کچھ بھی مال ہے وہ سب تمہارے سامنے ہے، جس کا تم جو چاہو وہ کرو، جو دل چاہے وہ وصیت کرو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بھلائی کا ارمان رہ گیا ہو جو مال کی وجہ سے پورا نہ ہوا ہو۔ اپنے بھائی کی یہ بات سن کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں جس کی تم وعدہ خلافی نہ کرو گے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم جو کچھ کہو گے اسے ہم پورا کریں گے۔ تب اس عبادت گزار بھائی نے کہا، جب میں مر جاؤں تو تم مجھ کو ایک اونچی جگہ پر دفن کر دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت حاصل کر پائے گا جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور سوال جواب کرے گا اور اسے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، اور اس نے جو بھلائی کی ہے اس کی وہ جزا دے گا۔ اور جب یہ کام کر لو
تو تم روزانہ 3 دن میری قبر پر آنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ اس کا بڑا بھائی روزانہ قبر پر آتا تھا اور بہت روتا تھا، چلاتا تھا۔ پھر وہ تیسرے دن آیا اور قبر پر جا کر بہت رویا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک قبر کے اندر سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ یہ آواز سن کر خوفزدہ ہو گیا اور وہاں سے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر کے اندر آواز ہوئی تھی وہ کیا تھی؟ اس کے بھائی نے جواب دیا کہ وہ آواز ایک ہتھوڑے کی تھی۔ مجھ سے قبر میں کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا مگر پھر بھی تو نے اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ یہ بات سن کر اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ غمزدہ ہو گیا۔ اس نے صبح کو اپنے بھائی کو بلایا اور اس نے سارا قصہ اپنے بھائی کو سنا دیا اور اس سے کہا، میرے بھائی نے جو نصیحت اپنی قبر پر لکھوائی تھی اس کا مقصد مجھ کو نصیحت کرنی تھی، اور میں گواہ بناتا ہوں کہ میں آج سے سب کچھ چھوڑتا ہوں اور اب میں اپنی باقی زندگی اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں۔ اور وہ سب کچھ چھوڑ کر صحراؤں میں چلا گیا اور بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگوں میں رہنے لگا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو چرواہوں نے آ کر اس کے بھائی کو خبر دی۔ خبر ملتے ہی اس کا تاجر بھائی چرواہوں کے ساتھ چلا گیا اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ اگر آپ کو کوئی وصیت کرنی ہے تو کہو، اس کو میں پورا کروں گا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ میں کیا وصیت کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں جسے تم پورا کرنا۔ اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میری قبر بھی میرے بھائی کے پاس بنوا دینا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیا لذت پائے گا وہ آدمی جو یقین رکھتا ہو اس بات پر کہ موت اس کو اچانک آ جائے گی، اس کی ساری شہرت وہ چھین لے گی اور اس گھر میں وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اور میرے بھائی، تم میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں بھی کچھ نصیحت ملے، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ وہ اس کی قبر پر روز جاتا تھا اور اس کے لیے رو رو کر دعا مانگتا تھا۔ جب وہ تیسرے دن قبر پر آیا تو قبر پر بہت دیر تک روتا رہا اور اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہا، اور جب اٹھ کر واپس جانے لگا تبھی اس نے اچانک قبر کے اندر آواز سنی اور وہ اس آواز کو سن کر بے چین ہو گیا۔ پھر وہ فوراً وہاں سے اپنے گھر واپس آیا۔ رات کو اس نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور خوف جھلک رہا تھا۔ اس نے کہا، بھائی، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ تو میں نے کہا، بھائی میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے جواب دیا، جس نے دنیا میں آخرت جو کچھ نیکیاں کی ہیں وہ دیکھ لے گا۔ صبح کو جب وہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنی ساری جائیداد بانٹ دی اور مال لوگوں میں تقسیم کر دیا اور وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے بھائیوں کے پاس ہی بنانا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ کیسے مزے لوٹے گا وہ آدمی جس کا رخ ایسی منزل کی طرف ہے جہاں تک پہنچنا جوانوں کو بوڑھا کر دیتا ہے اور چہرے کے نقشوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے جوڑ کو کمزور کر دیتا ہے۔ مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پر آتے رہنا، شاید تمہیں کوئی نصیحت ملے۔ بیٹے نے اپنے والد کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا۔ رات کو اس نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بیٹا موت قریب ہے، آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اپنا سامان باندھ لو، جس گھر سے تمہیں نکلنا ہے اس گھر کی طرف جہاں تمہیں جانا ہے۔ صبح کو اس نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا اور پھر وہ مر گیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا خاموش ہو گیا۔ آپ نے سنا
اس واقعے سے ہم سب کو نصیحت لینی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کرتا ہے کہ اے لوگوں، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ تم دنیا میں اپنا مال جمع کرتے ہو، مگر مرنے کے بعد تمہارے اچھے اعمال ہی کام آئیں گے، تمہارے اعمال کا ہی حساب ہوگا، تو تم ابھی سے ہی تیاری کر لو۔ دنیا کے عیش و آرام سے نکلو اور سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔